السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں لوائرس ٹی وی۔ ناظرین، لوائرس ٹی وی کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کرا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور ہماری ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہمارے اندر جو غلطیاں اور کوتاہیاں اور کمیاں ہیں ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں وہ ٹاپک ہے روزے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الحمدللہ، اللہ کی خاص توفیق اور اس کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم کیا دیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو، رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اس روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اور اس نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اور رمضان کے روزوں کی خصوصی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1901۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزوں کی فضیلت کو سمجھ کر صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور اگر ہمارا ایک روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو روزہ رکھنے کی اور صبر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو اجر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔